کوئٹہ شہر کی جماعت 10 ساتھیوں پر مشتمل جماعت نمبر 511 ہماری تشکیل انڈونیشیا دور جزائر میں ہوئی. تو الحمدللہ وہاں پہ 37 مساجد میں کام ہوا اور الحمدللہ 37 مساجد میں 4 جماعتیں چلے کی نقد وصول ہوئی اور 2 جماعتیں ان کے انشاءاللہ جولائی میں ان کا اجتماع ہے، وہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے، ان کی وصولیاں بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک جماعت 10 ساتھیوں کی پاکستان کے لیے بمائے پاسپورٹ اور زادرہ سب وصول ہوئے ان کے، اور انشاءاللہ اکتوبر میں وہ پاکستان آئیں گے. اور 12 جماعتیں سہ روزے کی وصول ہوئی. 18 ساتھیوں نے ہمارے ساتھ سہ روزہ انفرادی طور پہ لگایا اور 14 ساتھیوں نے اوقات لگائے، یعنی 10 دن 5 دن 1-2 دن اس طرح ہمارے 14 ساتھیوں نے وقت لگائے. الحمدللہ 4 مساجد میں وہاں ان کے 4 اعمال تھے، تو ساتھیوں نے الحمدللہ فکر کیا، محنت کی اور ان 4 مساجد میں جو کمیاں تھی تو ان میں اپنے سامنے 5 اعمال شروع کروائے اور 14 مساجد میں الحمدللہ انفرادی اعمال شروع ہوئے، وہاں جزوی اعمال شروع ہوئے. تو الحمدللہ ہماری ترتیب یہ تھی، صبح فجر کے بیان کے بعد ساتھی مشورہ کرتے، اس کے بعد الحمدللہ گشتوں کے لیے نکلتے. تو 7 سے 8 گھنٹے روزانہ الحمدللہ گشتیں ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی. وہاں کے ساتھی بھی ہمارے خوب نصرت کرتے، ہمیں ملواتے اور پرانے ساتھیوں سے بھی نئے ساتھیوں سے. اور وہ جو علاقہ تھا وہ ایک ساحل سمندر کے پاس، وہاں تفریحی مقامات تھے اور لوگ تفریح کے لیے پوری دنیا سے آتے تھے وہاں پہ. تو الحمدللہ وہاں پہ پہلے ہم معلومات کر دیتے کہ جو مسلمان ہوتے ان سے جا کے مل لیتے. تو کئی ملکوں والوں سے الحمدللہ وہاں پہ ملاقات ہوئی. پھر وہاں اس علاقے میں علماء کرام بھی تھے، ان سے بھی الحمدللہ باری باری ملاقات ہوئی. ہمارے ساتھ 2 علماء کرام بھی تھے، ان کو الحمدللہ عطیے بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ بار بار ان کی زیارت کے لیے جایا جاتا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ بھی ہمارے نصرت کرتے اور وہاں پہ خواص کے ساتھ الحمدللہ ملاقاتیں روزانہ ہوتی. ان کے کئی خواص کے لوگ جو وہاں کے علاقے کے بڑے ہوتے، ان کے جو وقت بھی لگے ہوئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ مسجد میں رہتے تھے، یعنی دن کو اپنے کام میں چلے جاتے اور رات کو ہمارے ساتھ مسجد میں جا کے گزار دیتے اور ہمارے ساتھ اعمال میں شریک ہوتے. اور ساتھی الحمدللہ راتوں کو بھی اعمال کرتے، رات کو فجر سے 1-1.5 اذان سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے اور اعمال ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، لمبی لمبی دعائیں ہوتی. اور جو ہے الحمدللہ بڑے صفات والے لوگ ہیں، بڑی اللہ نے ان میں صفات رکھی ہے، یعنی ایسا ملک ہے کوئی وہاں پہ چھوڑے نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. یعنی امیر اپنی امیری میں خوش ہے اور غریب اپنے غربت میں خوش ہے. کوئی کسی سے بغض اور حسد نہیں رکھتا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے. اور اللہ نے ان کو کئی صفات دیے ہیں اور جو ہے پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اردو زبان سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے. اور وہ ہمیں جب بھی جو بھی ہماری نصرت کے لیے آتا اردو کے چند لفظ ہم سے سیکھ کے چلا جاتا کہ بھائی، اور کہتا دعا کرو ہم پاکستان آ جائیں. اور بعض ایسے ساتھی ہم سے ملے کہ 20-25 مرتبہ ہمارے پاس آئے کہ دعا کرانے کے لیے، اور جب تک ہمارے ہاتھ نہ اٹھتے دعا کے لیے وہ نہیں جاتے کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے دعا کرو. تو بڑی طلب تھی ان میں اور وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جب جائیں گے پاکستان، وہاں پاکستانیوں سے بھی یہ کہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے پاکستان آنے کے لیے. تو ہمیں اپنا وہ استاد مانتے تھے پاکستانیوں کو اور بڑے صفات والے لوگ تھے. آپ ایسا کہیں نا، انہوں نے کہا نا اب آپ ساتھیوں کو کہہ دیں گے ان کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، سارے ساتھیوں کے لیے دعا کریں. سارے ساتھی ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے نا. اور بھائی